بیار صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت نے اب بلوچستان کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے تو اس پر آپ کی کیا نظر ہے؟ کیا یہ قابل قبول ہے؟ جی ہم نے کبھی پیکیجز کا سیاست نہیں کیا. ہم تو بلوچستان کے حقوق کا بات کر رہے ہیں. وہ پیکیجز سے کوئی دے نہیں سکتے. جس پیکیج کا انہوں نے آج اعلان کیا اس پیکیج میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لپ سروس ہے. ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, گمشدہ لوگوں کو لائیں گے نوابختی کے لیے, جو کہا جا رہا ہے کہ ایک انکوائری کریں گے, کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں, وہ اس کا سربراہ کوئی ریٹائرڈ جج ہوگا. کیوں بے نظیر محترمہ بے نظیر کے لیے یہ ایک یو این سے لاتے ہیں پورا انکوائری ٹیم, $100 ملین ان کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں, اور ہمارا ایک نیشنل ہیرو اس کے لیے کوئی لوکل جج رکھ رہے اور ریٹائرڈ. اسی لیے کہ یہ بلوچوں کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں اور بلوچوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کا جگہ کدھر ہے, مار کے پھر یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارے باقی جتنے ان کی انکوائری جو کمیٹیز بنے ہیں ان کا رزلٹ دیکھے کچھ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس میں کوئی میں بلوچوں کا مفاد نہیں دیکھ رہا ہوں اس پیکیج سے. یہ ان کا کیا پورے کا پورا پیکیج ہی مسترد کرتے ہیں آپ, یا اس میں کچھ چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کچھ پیش رفت ہیں بہتری کی طرف بات جا رہی ہے وہ قبول کر رہے ہیں اور باقی جو مسترد ہیں ان پہ بات ہو سکے, اس طرح کا کوئی موقف آپ نہیں اختیار کرنا چاہیں گے؟ مجھے اس پیکیج میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر میرے نظر سے کچھ نہیں گزرا ہو کہ اتنا خاص ہو کہ جو میں سوچوں کہ بلوچستان کے لیے کوئی اس کے جو اس پہ ظلم ڈھائے گئے اس کا ازالہ ہو, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یہ تو سارے ان کا بات ہے, یہ ہم گمشدہ لوگوں کو آگے لائیں گے, جنہوں نے ہینیس کرائم کیا ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. جی جو بلوچ سرزمین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان کے نظر میں وہ ہینیس کرائم ہوگا, ایک بلوچ کے نظر میں وہ بہت بہت اچھا کام اس نے کیا ہوگا, بلوچ سرزمین کا دفاع کر رہا ہوگا. تو اب کس کے نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے اور کون اس سب کا فیصلہ کرنے والا ہے اور جج ہے, تو وہ اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے. اگر ایک بلوچ ہو تو بلوچ کہے گا یہ آپ بالکل جو آج گمشدہ ہے یا جو جیلوں میں پڑے ہیں, جو کلی کیمپوں میں پڑے ہیں, وہ ان بلوچ سرزمین کا دفاع کر رہے تھے. اب پنجاب اور پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ تو کہیں گے سب سے بڑا دہشت گرد ہے. میرے نقطہ نظر سے پاکستانی فوج کو جب میں دیکھتا ہوں وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد مجھے وہ نظر آتا ہے. اب ہر ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لینی چاہیے اور اس کو بنیاد بنا کر آگے کی بات کرنی چاہیے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ایسا مثبت نقطہ ہے جس کو بنیاد بنا کے بات آگے کی جا سکے یا مذاکرات کیے جا سکیں؟ نہیں جی, میں ایسے کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں. ہمارا اصلی بنیادی سوال سے سب ہٹ گئے ہیں. 60 سال کا ڈس انفارمیشن جو چلا ہے, بلوچ کا ایک شناخت کو مسخ کیا انہوں نے, بلوچ آئیڈینٹی کو بالکل ختم کیا. ہمارے سرزمین پہ ہمارا اپنا زبان پڑھایا نہیں جاتا ہے, اس میں تعلیم ہمیں نہیں ملتا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. تو اسی لیے ہمارے اپنے نوجوان ایک وقت تک ایک حد تک بھول گئے کہ بلوچستان کا ایک اپنا تاریخ ہے, اپنے ہمارے لیڈرشپ تھے, ہمارے اپنے پوئٹس اور سب رائٹرز تھے. ہم پاکستانی وہ جو ایک خول میں یہ ہمیں ڈالنا چاہ رہے تھے کہ ہم صرف اپنے کو پاکستانی بولیں اور بلوچ آئیڈینٹی کو بھولیں. اب بلوچ سرزمین کو یہ بھی, بلوچ قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے یا زیادہ باشعور ہو گئے کہ نہیں, ہمارا ایک اپنا شناخت ہے جس کو پاکستان مسخ کر رہا ہے. بیار صاحب آپ کی طرف سے اگر ایک دو ایسے مطالبات ہوں جو آپ کہنا چاہیں کہ جی اگر حکومت وہ منظور کرتی ہے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے, اس طرح کے کوئی ایک دو جو اہم, ویسے تو آپ کے بہت سے مطالبات ہوں گے لیکن ایک یا دو بہت ہی آپ سمجھتے ہیں اہم ہیں جو اگر حکومت قبول کرتی ہے تو آپ کچھ پیش رفت توقع کر سکتے
हाँ जी, मुतालबात पे भी मैं आऊँगा अभी। इसका ये है कि सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ये पैकेज बलोच को गुमराह करने के लिए, जितना जो कुछ बचा उसको भी लूटने के लिए, कि बलोचों का वो कहेंगे आपके ज़ख्मों पे हम मलहम रख रहे हैं, असली में हमारे हमें गुमराह कर रहे हैं। और इसीलिए ये सारे ये ड्रामा रचा रहे हैं कि जी आपके लिए पैकेज बना है कि जो बचा कुचा बलूचिस्तान में एक रिसोर्स रह गया उसको भी लूटने का एक हरबा है। और दूसरा मेरे तरफ से रिकमेंडेशन यही होगा कि हमारे जो हमारे नौजवान गायब है, जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गायब है, इनको बाहर लाए, और अगर नहीं उन पे कोई केसेस है तो फिर उनको पीओडब्ल्यू का वो दर्जा दिया जाए। इसी का हम एक आज़ाद मुमलिकत थे, आज़ाद मुमलिकत पे पाकिस्तान ने कब्जा किया। जब दो आज़ाद मुल्क के बीच में लड़ाई होती है, एक दूसरे के फौज को पकड़ते हैं, तो फिर एक दूसरे फौज को फिर वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाते हैं। तो हमें ये दहशतगर्द जो बोल रहे हैं वो बड़ा गलत इनका टर्मिनोलॉजी है। पीओडब्ल्यूज हमारे नौजवान, वो बलूचिस्तान के फौज हैं, उनका वही दर्जा होना चाहिए, उनका वही। तो पीओडब्ल्यूज का ये मैं कहना चाहूँगा। तो इनका इरादा कुछ नहीं। हाँ, इनका अगर इरादा है कोई पैकेज लाना, जो पैकेज हम चाहते हैं उस पैकेज में हम बात भी करेंगे इनके साथ। उस पैकेज में इंडिपेंडेंस, आज़ाद बलूचिस्तान भी हो, तो फिर बात हम उसमें मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, उस किस्म के डिस्कशन में आना चाहूँगा। ये तो ऐसे लग रहा है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े हुए हैं और इसमें कोई दरमियानी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या समझते हैं फिर इस ऐसी सूरत हाल में जब स्टैंड ऑफ है बात कैसे बढ़ेगी? अब अगर मैं अपना गुलामी मानूं तो वो गलत होगा मेरा ख्याल है। उन्होंने अपना कब्जा किया, हमारे सरजमीन पे आके काबिज बन गए, तो वो अपना वो कह रहे हैं कि वो हम बलोच पाकिस्तान के हिस्सा एक एक सूबा है। मैं कभी भी इसको कबूल नहीं करूंगा। न बलोच लीडर ने कभी 1940 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, और न कोई वहाँ बलोच लीडर था। अगर था तो मुझे उसका नाम बताया जाए, कौन सा लीडर था कि वहाँ वो रेजोल्यूशन के टाइम। और दूसरा, इनके 1970 का जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें भी 1973 वाला, तो उसमें भी एक मेजॉरिटी ने उन्होंने साइन नहीं किया, अक्सरियत ने साइन नहीं किया उस कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है बलूचिस्तान पे, वो बलूचिस्तान पे लागू नहीं हो सकता, इसलिए मेजॉरिटी ने साइन नहीं किया उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं। अच्छा, ये हुकूमत कह रही है कि इस पैकेज से पहले उसने तकरीबन तमाम ही जो शिदत पसंद ग्रुप्स हैं या जो बागी ग्रुप हैं उनके साथ बातचीत की है, राब्ते हुए हैं। तो आपसे भी कोई राब्ता हुआ था हुकूमत का इस पैकेज के बारे में, इस पैकेज के ऐलान से पहले? जी, मैं न शिद्दत पसंद हूँ न बागी हूँ, मैं आज़ाद बलूचिस्तान का मांगने वाला हूँ, तो मुझसे बात उन्होंने नहीं किया। और अभी लचक का कोई इम्कान आप नहीं समझते, आपके मौक़िफ़ में आने का कोई इम्कान है हुकूमत का ये पैकेज देखते हुए? लचक का ये मतलब है कि दायमी गुलामी मानना? नहीं, मैं दायमी गुलामी नहीं मानूंगा। हम अपना बाकायदा अपना सरजमीन का दिफा करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और अपने सरजमीन को आज़ाद करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि अगर अपना गुलामी मानना है, हम कभी उसको नहीं मानेंगे। पाकिस्तान वादे अभी उसका ये वक्त आ गया, निकल जाए बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान जैसे एक आज़ाद ममलिकत था वैसे हमें छोड़े। हम अपने आप को खुद अपने मुल्क को संवार सकते हैं और तरक्की दे सकते हैं बगैर पैकेजेस, बगैर इनके खैरात। पाकिस्तान वो मुल्क है जो खुद खैरात पे चलता है, वो हमें क्या देगा। और इसमें अगर कोई कबायली जिरगा बलोच रहनुमाओं का ही अगर नवाब खैर बख्तरी साहब के पास जाता है, तो आप समझते हैं कि फिर कुछ बात आगे बढ़ सकती है, कोई नया रास्ता निकल सकता है, या वो भी कोई खास ऑप्शन नहीं है? बातचीत के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, किसी से भी बातचीत करेंगे। कायल करने का कुछ जो आएगा तो कुछ हमें बताएगा, तो कुछ हम भी उनको बताएंगे, कायल करने का कोशिश करेंगे। तारीखी हवाला देंगे। हकीकत ये है कि तारीख में
ہم ہمارا ایک اپنا ایک شناخت تھا بلوچستان زمین کا. انگریزوں نے اٹھا کے کوئی کسی نے برٹش بلوچستان بنایا, پھر ایسٹرن ویسٹرن. وہ انگریز نے اپنے سہولیات کے لیے تو بلوچستان کو بہت نام دیا. حقیقت میں بلوچستان ایک بلوچستان ہے, اور اسی بلوچستان کے لیے ہم اس کی آزادی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ایران میں ہو, چاہے پاکستان مقبوضہ پاکستان کا ہو. تو اس میں بھی تو آپ لوگ جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے درمیان اتفاق ہے اور آپ جو ہدف ہے آپ کا وہ حاصل کر پائیں گے اس انتشار میں؟ میں کوئی انتشار نہیں دیکھ رہا ہوں. بلوچوں میں جو اپنے آزادی اور حقوق کا بات کر رہے ہیں یا سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں, ان میں کوئی ایسے انتشار نہیں دیکھ رہا ہوں. ایسے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نہ آج تک میں نے کبھی سنا کہ بلوچ دھڑوں میں کوئی اختلافات ہوا ہے یا کوئی لڑائی ہوئی ہے. تو یہ تو سب ایک ہی منشور پہ ہی سب سوچ رہے ہیں جو آزادی کا بات کر رہے ہیں, چاہے پہاڑوں میں ہیں, چاہے وہ روڈوں پہ ہیں, چاہے باہر ملک میں جو آزادی کی بات کر رہے ہیں, ہم سب ایک آواز بن کے بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.